اس سال جو لوگ حج پر نہیں جا سکے وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ ایک سورت پڑھیں تو انشاءاللہ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب حاصل ہوگا، تمام گناہ مٹ جائیں گے اور اس کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک شاندار محل بنوا دے گا۔ وہ بابرکت سورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یقیناً حج بیت اللہ کی سعادت انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے، لیکن ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس سال اس سعادت سے محروم ہیں تو ان کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت اور ایک ایسا شاندار عمل بیان کریں گے کہ وہ ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل کر پائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے سابقہ تمام گناہ مٹ جائیں گے اور اللہ پاک جنت میں ایک شاندار محل بھی عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ یہ پورا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت شدہ اور تمام مکاتب فکر کے ہاں عظمت و فضائل کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ اس سال 9 ذی الحج کو جمعہ کا دن تھا۔ عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کا جمع غفیر جمع تھا۔ آج میدان عرفات ایک ایسا منظر دیکھ رہا تھا کہ جس سے بڑھ کر عظمت والا، تقوی والا، جلالت و شان والا موقع نہ اس میدان پر پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اجتماع تھا۔ اللہ کے رسول اس مجمع کی قیادت فرما رہے تھے۔ میدان عرفات صحابہ کرام کی دعاؤں اور التجاؤں سے تھر تھرا رہا تھا۔ رحمت الہی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پورے جوش میں تھا۔ ارد گرد کی وادیاں ان موحدین کے نغموں سے گونج رہی تھی۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آہیں اور سسکیاں عرش الہی کو جنبش دے رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پورے خشوع و خضوع سے اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پھر آپ جبل رحمت پر چڑھے اور 1,40,000 کے عظیم الشان مجمع سے خطاب فرماتے ہیں۔ تمام لوگ اپنی تمام تر توجہ آپ کی لسان مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر مذکور کیے ہوئے ہیں۔ یہ انسانی حقوق کا بین الاقوامی چارٹر ہے جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کے کلمات اللہ کی قدرت سے کانوں سے پہلے دلوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اگرچہ مجمع بہت بڑا تھا اور موقع بہت اہم تھا، وہاں کوئی لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا کہ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والے الفاظ کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتی ہوئی ہوائیں انہیں اپنے دوش پر اٹھا کر ہر شخص کے کانوں تک پہنچا رہی تھی اور پیاسے دلوں کو ارشادات نبوت سے سیراب کر رہی تھی۔ اسی تاریخی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی ایک عظیم آیت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آیت ایک قیمتی موتی اور اللہ کا عظیم احسان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کی اس دار فانی سے روانگی کا بھی اشارہ تھا۔ اس اشارے کا مطلب اہل فہم و الہام سمجھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور طرز زندگی پسند کر لیا۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی فاروق امت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھتے ہیں۔ ان کا بدن کانپ اٹھتا ہے اور آنسوؤں کی کثرت کے باعث آواز گلے میں اٹک جاتی ہے۔ آپ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ حیرت کی بات ہے، اتنی شاندار اللہ کے احسان اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری سے بھرپور آیت سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ اس آیت میں رلانے والی کون سی بات ہے؟ رسول کریم آہستہ سے اپنے ساتھی عمر فاروق سے پوچھتے ہیں، تمہیں کس چیز نے رلا دیا عمر؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آج سے پہلے ہمیں گاہے بگاہے دین کا کچھ نیا حصہ ملتا رہتا تھا، مگر اب جب دین مکمل ہو گیا تو کوئی بھی چیز جب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں نقص واقع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم کی ابتریت کے کیا کہنے، آپ کی فقاہت و علم رسول
मनसूख की क्या बात है। आप तो उन शख्सियात में से हैं जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हकायक को अपनी आंखों से देख लेते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र फारूक की नजाबत और जहानत की तहसीन फरमाती हैं। आप उनकी इल्मी लियाकत और फुकही सलाहियत से हैरान हैं। फरमाया, तुम सच कहते हो उमर, हाँ अल्लाह की कसम आपने सच फरमाया। दीन में जिस नक्स का आपने खदशा जाहिर किया था वो वाकया होकर रहा। इब्ने जरीर रहमहुल्लाह कहते हैं, उस खुतबा हज के बाद नबी करीम सिर्फ 81 रातें इस दुनिया में रहे और फिर अपने रब के पास तशरीफ ले गए। आपके दुनिया से जाने के बाद इस दीन में जो नक्स वाकया हुआ उसकी तलाफी आज तक नहीं हो सकी। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हमने सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु के साथ मिलकर हज किया। फारूक आजम जब हजरे असवद के करीब पहुंचे तो उसे बोसा दिया और उसे मुखातिब करके कहने लगे, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है जो ना नुकसान कर सकता है ना फायदा दे सकता है। अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें बोसा देते हुए ना देखता तो तुम्हें कभी बोसा ना देता। सैयदना हकीम इब्ने हज़ाम रजी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी रसूल हैं। अल्लाह ने मालो दौलत भी बहुत अता कर रखा था। आप हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं। उनके हमरा 100 ऊंट हैं जिन्हें यौमुल नहर को कुर्बान किया जाएगा। उनके साथ 100 गुलाम हैं। जब मैदान अरफात में पहुंचते हैं तो 100 के 100 गुलामों को अल्लाह की रजा के लिए आजाद कर देते हैं। फिर अपने रब से एक दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मैंने इन गुलामों को तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए आजाद किया। हम भी तेरे गुलाम हैं, हमें भी इसी तरह जहन्नुम की आग से और अपने अजाबों से आजादी नसीब फरमा दे। मैदान अरफात में मौजूद हुज्जाजे कराम ये मंजर देख कर और हकीम की दुआ सुनकर ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। वो भी दुआएं कर रहे हैं कि उनके पास गुलाम तो नहीं मगर जहन्नुम से आजादी के वो सभी तलबगार हैं। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा हज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स लागर बुढ़िया को अपने कांधों पर उठाए हुए तवाफ कर रहा था। सैयदना अब्दुल्ला ने पूछा, ए नौजवान, ये तुम्हारी पीठ पर सवारी करने वाली खातून कौन है? कहने लगा, ये मेरी वालिदा है। ये बताइए क्या मैंने अपनी अम्मी का हक अदा कर दिया है? सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया, अल्लाह की कसम तुम जितनी मेहनत और कोशिश भी कर लो अभी तक तो उस दर्द की पहली लहर का हक भी अदा नहीं हुआ जो इसने तुम्हारी विलादत के वक्त बर्दाश्त किया था। अल्लाहु अकबर। माँ का हक कितना अजीम है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर की बात का मतलब ये था कि अभी तो तुम्हारी वालिदा के वो एहसानात इसके अलावा हैं जिनमें तुम्हें उसने 9 माह तक पेट में उठाया, फिर जन्म देने के बाद बचपन से लेकर जवानी तक लम्हा ब लम्हा तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा। इतना बड़ा हक इतनी सी मुशक्कत से कैसे अदा हो सकता है? क्या हम सब अपने वालिदैन का ये अजीम हक अदा कर रहे हैं? ये हम सब के सोचने की बात है। आबिद, जाहिद, आलिम, फकीह, मुहद्दिस हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह तिजारत किया करते थे। अल्लाह ने उनके माल में बहुत बरकत अता कर रखी थी। ये अक्सर बेशतर हज के लिए जाते रहते थे। आप जब हज के सफर का इरादा करते तो मरू शहर में रहने वाले उनके रिश्तेदार और दोस्त उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे दरख्वास्त करते, शेख मोहतरम, हमें भी अपने काफिले में शामिल कर लीजिए, हम आपकी रफाकत में हज करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, अपना अपना ज़ादे रा लाओ। वो सब रास्ते का खर्च लाते तो वो उनसे ये रकम लेकर एक संदूक में बंद करके रख लेते और संदूक को ताला लगा देते। अब हजरत अब्दुल्ला तमाम साथियों और अहले काफिला को लेकर मरू से बगदाद की तरफ चलते और तमाम साथियों पर अपनी जेब से खर्च करना शुरू कर देते। रास्ते भर उन्हें बेहतरीन और उम्दा खाने खिलाते। बगदाद पहुंचकर सबके लिए बेहतरीन कपड़े खरीदते और उन्हें खूबसूरत लिबासों में मलबूस करते। इस तरह ये पूरा ग्रोह निहायत शानदार और बावकार हैबत के साथ बगदाद से मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना होता। मदीना पहुंचकर तमाम अहले काफिला से पूछते, आपके घर वालों ने सफर पर रवाना होते वक्त मदीना तैयबा से क्या खरीद कर लाने को कहा था? सब लोग अपने अपने घर वालों की फरमाइश बताते। वो हर एक के लिए उसकी तलब के मुताबिक अशिया खरीद लेते। फिर सारे काफिले को लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचते और जब वो हज करके फारिग हो जाते तो
تمام ساتھیوں سے پوچھتے آپ کے گھر والوں نے سفر پر روانہ ہوتے وقت مکہ مکرمہ کی اشیاء میں سے کیا کچھ خرید کر لانے کا کہا تھا؟ ہر کوئی اپنے اپنے گھر والوں کی ضروریات بتاتا، وہ ہر ایک کو اس کی پسند کی چیز لے کر دے دیتے، پھر ان سب کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکلتے اور واپسی کا سفر مرو کی طرف شروع ہو جاتا۔ راستے بھر ان پر اپنی جیب سے خرچ کرتے، یہاں تک کہ سب لوگ مرو پہنچ جاتے۔ عبداللہ ابن مبارک ان سب کے گھروں میں سفیدی کروا دیتے اور ان کے دروازے بھی رنگین کروا دیتے۔ 3 دن گزرتے تو ان تمام ساتھیوں کو ایک شاندار دعوت پر بلاتے، انہیں بہترین کھانا کھلاتے، پھر ان میں ہر ایک کو خوبصورت کپڑوں کا ایک جوڑا عنایت فرماتے، پھر وہ صندوق منگواتے جس میں ان کی رقوم رکھی ہوئی ہوتی، ہر شخص کی رقم ایک تھیلی میں بند ہوتی جس پر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا، ہر شخص کو اس کی پوری رقم واپس مل جاتی کیونکہ حج کا سارا خرچ حضرت عبداللہ اپنی جیب سے کرتے۔ آپ کی فیاضی اور کرم کے کیا کہنے، تاریخ اسلامی نے ایسی ایسی شخصیات بھی دیکھی ہیں۔ یہ مبارک شخصیت مبارک ماہ میں مبارک شہر مکہ میں مبارک پانی زمزم کی طرف جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ایک دعا کرتے، عرض کرتے اے میرے رب، تیرے رسول کریم نے فرمایا تھا آب زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ اللہ میں یہ پانی اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن میری پیاس کو اس پانی کی برکت سے بجھا دینا۔ مطرف ابن عبداللہ الشخیر اور بکر المزنی میدان عرفات میں کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک نے اس طرح دعا کی، یا اللہ میرے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ان سب لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ناکام و نامراد واپس نہ لوٹانا۔ دوسرے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح درخواست پیش کی، یہ میدان کتنا عظمت والا اور شان والا ہے، اگر میرے جیسا نکما انسان اس مجمع میں نہ ہوتا تو شاید سب کی دعائیں قبول کر لی جاتی۔ وہ لوگ کس قدر تواضع اور انکساری کے پیکر ہوا کرتے تھے اور بے شمار نیکیاں کرنے کے باوجود وہ کس قدر محتاط رہتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات میں کسی گمشدہ بچے کی طرح پرسوز آہو بکا کر رہے تھے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو انہوں نے اپنی داڑھی پکڑ لی اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، ہائے میری بدبختی اگر مجھے معافی نہ ملی۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ جب حج کے لیے جاتے تو بہت کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، مسروق جب بھی حج کرتے ہیں تو ایام حج کی ہر رات نماز پڑھنے میں گزار دیتے ہیں۔ علی ابن فضائل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا، جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوا اور طواف شروع کیا تو دیکھا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کعبے کے پاس سجدہ میں پڑے ہوئے تھے۔ میں ایک طواف ختم کر کے اسی جگہ پہنچا تو سفیان اسی جگہ سجدے میں تھے۔ انہوں نے دوسرا تیسرا حتیٰ کہ 7 طواف مکمل کر لیے مگر سفیان اسی طرح سجدہ میں پڑے رہے، انہوں نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ لوگ اتنے لمبے سجدے اس لیے کرتے تھے کہ اس عظمت والے گھر میں رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی مغفرت کا سامان ہو جائے۔ اسود ابن یزید نخعی نے 80 بار حج اور عمرہ کی ادائیگی کی۔ ایک سفر میں علقمہ ابن قیس بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اسود حج کے ایام میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک سخت گرم دن میں انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اچانک گرمی کی شدت کے باعث ان کی طبیعت بگڑ گئی اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ علقمہ نے ان کی ران پر زور سے ہاتھ مارا اور کہا، اسود آخر تم کس لیے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو اور جسم کو عذاب دے رہے ہو؟ اسود کہنے لگے، ابو شبل میرے بھائی، میں اس جسم کے لیے اس دن کی راحت کا انتظام کر رہا ہوں جس دن کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج سر پر ہوگا اور زمین تپ کر کوئلہ ہو رہی ہوگی۔ اس دن کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت ہی سخت ہے۔ محمد بن واسع رحمہ اللہ حج کے سفر پر جا رہے تھے۔ وہ اونٹ پر سواری کے دوران محمل میں نماز میں مسلسل مشغول رہتے اور ہدی خواں سے کہتے، تم بلند آواز سے ہدی کے اشعار پڑھتے رہنا تاکہ میری قرات کی آواز تمہاری آواز میں دب جائے، اس طرح کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں سواری پر بیٹھا نماز پڑھ رہا ہوں۔ مغیرہ بن حکیم صنعانی یمن سے پیدل چل کر حج کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ آپ ہر رات 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ رات کو کھڑے ہوتے اور نماز کی حالت میں ہی اپنی منزل مکمل کیا کرتے
کرتے تھے۔ وہ سوچتے قرآن تو پڑھنا ہی ہے، کیوں نہ اسے نماز کی حالت میں پڑھا جائے تاکہ اجر و ثواب اور زیادہ بڑھ جائے۔ مالک ابن انس رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ کے ہمراہ حج کا سفر کیا۔ سیدنا جعفر جب تلبیہ کہنے کا ارادہ کرتے تو ان پر شدید خوف اور رعب طاری ہو جاتا اور ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ امام مالک پوچھتے آخر آپ کو کیا مسئلہ درپیش ہے؟ وہ فرماتے مجھے ڈر ہے کہ جب میں کہوں گا یا اللہ میں حاضر ہوں تو کہیں ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے جعفر تمہاری حاضری قبول نہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ایک سال ارادہ کیا کہ مشہور جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ حج کو جاتا ہوں تاکہ راستے میں ان کی خدمت کر سکوں، مگر جب میں ان کے ساتھ روانہ ہوا تو بجائے اس کے کہ میں ان کی خدمت کرتا، الٹا وہ میری خدمت کرنے لگ گئے اور سارا راستہ میرا اور ان کا یہی حال رہا۔ عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے سفر میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ راستے میں آپ کی ایک دیہاتی شخص سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس سفر کے لیے ایک اونٹ تھا اور ساتھ میں ایک گدھا بھی تھا۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ جب وہ اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو سفر میں خوشگوار تبدیلی کے لیے وہ گدھے کی سواری کیا کرتے تھے۔ اس دیہاتی نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جو امامہ سر پر اوڑھ رکھا تھا وہ بھی اسے دے دیا اور وہ گدھا بھی دے دیا جو سواری کے لیے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ آپ پر مہربانی فرمائے، یہ دیہاتی لوگ تو معمولی سی چیز لے کر بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنی قیمتی اشیاء اس اعرابی کو دے دی۔ فرمانے لگے اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہ شخص میرے گرامی قدر والد سیدنا عمر ابن الخطاب کا دوست تھا۔ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے سب سے بڑی اور بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ چند واقعات اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کے حج کے تھے۔ آئیے اب آپ کو ایسا عمل بتاتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے، اور جو لوگ اس سال حج کی سعادت حاصل نہیں کر پائے وہ اللہ عز و جل سے دعا و التجا بھی ضرور کرتے رہیں کہ اللہ پاک انہیں اگلے سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ ایک خاص الخاص عمل بھی کرتے رہیں تاکہ انہیں گھر بیٹھے بٹھائے ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرہ کا ثواب حاصل ہو جائے، ان کے تمام گناہ مٹ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل بھی عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص روزانہ صبح اور رات میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں سے معافی عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل بھی بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد فوراً مت اٹھا کرو اور اس وقت تک اللہ کا ذکر کیا کرو جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو اللہ کے حضور 2 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ نفل نماز کے بعد اپنے روز مرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ پھر جو شخص ہر روز یہ عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی سب سے بہترین درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
مجید 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ پھر 10 مرتبہ نہایت خشوع و خضوع اور خوش الحانی کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رہے کہ ہر بار سورہ اخلاص کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ پھر اللہ کے حضور خشوع و خضوع سے دعا و التجا کریں اور دعا کے بعد اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مشغول ہو جائیں۔ اس عمل کا اجر و ثواب انشاءاللہ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کے برابر ہے اور سابقہ تمام گناہوں سے معافی، جبکہ جنت میں ایک عالی شان محل کی صورت میں عطا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم المرتبت میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کے ایک خوبصورت نام ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔